الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خانم شفاعت یا رسول اللہ ترا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا توی در گرا یکتا شفاعت یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبا جارہ سازی کن دوائے درد سیاہم شفاعت یا رسول اللہ حضوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک دوری کن شفاعت یا رسول اللہ معزز و محترم سامعین کرام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں، چاہتوں اور الفتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا یہ مل بیٹھنا، اپنی بارگاہ مقدسہ میں سر بسجود ہونا اور جمعۃ المبارک نماز ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک سے ایک موضوع چل رہا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوا تھا، آج میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں حقوق العباد کے حوالے سے۔ اور یہ میں نے عرض کی تھی کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور حقوق العباد ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، ایسے ہی بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غلام اور لونڈیاں جو انسان کے پاس، جو نوکر، آج کے دور میں تو غلام اور لونڈیاں تو نہیں ہیں لیکن نوکر آج بھی کام کر رہے ہیں، ان کے بھی الگ سے حقوق ہیں۔ تو آج حقوق العباد کا دوسرا حصہ والدین کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر بات ہو چکی تھی، گفتگو ہو چکی تھی، اگرچہ اس پر بات کرنا، یہ مکمل موضوع بیان کرنا
یہ مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے. جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس حوالے سے پچھلے جمعہ المبارک پر والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو چکی. آج اس سے آگے چلتے ہیں کہ والدین پر جس طریقے سے اولاد کے حقوق ہیں ایسے ہی والدین کے بھی حقوق ہیں. والدین کے حقوق پر تو بات ہو چکی ہے، اب اولاد کے بھی حقوق ہیں. جیسے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں ایسے والدین پر بھی اولاد کے حقوق موجود ہیں. قرآن و سنت میں اولاد کے لیے بھی والدین پر کچھ حق رکھے گئے، کچھ حقوق رکھے گئے. تو سامعین محترم، اس طرح والدین کے حقوق جس طرح اولاد کے ذمے ہیں اسی طرح والدین کے ذمے اولاد کے حقوق بھی ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے. یعنی جب بھی والدین اپنے بچے کا، جو بچہ ان کا پیدا ہو رہا ہے اس کا نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں. کل کے دن کوئی اسے جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے برے ناموں سے کوئی پکارتا نہ پھرے، بلکہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ گھر سے ہی بچے کا نام بگڑتا ہے. گھر والے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. وہ پیار سے کہتے ہیں، بعد میں معاشرے میں بھی وہ مقبول عام ہو جاتا ہے، اسی نام سے پکارا جاتا ہے. کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، ان کا اصل نام ہمیں موجود پتہ ہی نہیں ہے. جو اس کا الٹا نام یا غلط طریقے سے نام لیا جا رہا ہوتا ہے وہ سبھی کو معلوم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے والدین کے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، ان سے پیار کرے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منہ چوما. توجہ چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور اس شہزادے کا آقا نے منہ چوم لیا. تو ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام ہے اقرا بن حابس. اقرا بن حابس اس کا نام ہے، جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے. یعنی نام تھا اقرا بن حابس اور اپنی قوم کا وہ سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا. وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں تو میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ اتنا پیار نہیں کیا، کبھی بھی ان کے ساتھ اتنی محبت نہیں کی، کبھی بھی ان کے ساتھ اتنی چاہت کا رشتہ استوار نہیں کیا کہ جتنا آپ اس بچے کے ساتھ کر رہے ہیں. 10 بیٹے ہونے کے باوجود میں نے کبھی اس طریقے سے کسی کو بھی نہیں چوما جیسے امام حسن کو آپ نے چوما ہے. تو آقا نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم نہیں کرتا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. جو کسی جانور پر رحم کرتا ہے اللہ اس انسان پر رحم کرتا ہے. جو کسی جانور پر ہلکا بوجھ ہلکا لاتا ہے تو اللہ بھی اس پر مصیبتیں ہلکی نازل فرماتا ہے. تو انسان کی آقا علیہ السلام کی زبان ہے نا، من لا یرحم ولا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی رحم کی ایک نشانی ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کی جائے، اپنی اولاد سے پیار کیا جائے. والدین کے لیے اولاد کا منہ چومنا بھی حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. والدین کے لیے اولاد کا بوسہ لینا بھی یہ حضور کی سنت ہے. پیار سے محبت سے ہم بوسہ لیتے ہیں. اگر اسے اسی انداز میں لیا جائے کہ ایک وقت تھا آقا بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن تشریف لائے تھے اور انہوں نے حضرت امام حسن کا بوسہ لیا تھا. اب یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، میرے پاس آیا ہے، میں اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے بوسہ لینا چاہتا ہوں. سنت بھی ادا ہو جائے گی، والدین کا اولاد کے ساتھ پیار بھی ہو جائے گا، محبت بھی ہو جائے گی، چاہت بھی ہو جائے گی اور 40 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا. اب اس سے پیاری شریعت کہاں ہے؟ اس سے پیارا مذہب کون سا ہے؟ اس سے پیارا دین کون سا ہو سکتا ہے کہ چمی بندہ آپ دے پوتر دی لوے تے 40 شہیداں دا ثواب ملتا ہے. میں سمجھا نہیں سکا بات بھی. چمی دا بندے نے اپنے بیٹے دی لئیے یا بیٹی چھوٹی سی ہے وہ آئی ہے پاس، بندے نے اس کا بوسہ لے لیا ہے تو حضور کی سنت سمجھتے ہوئے لیا ہے تو پھر 40 شہیدوں کا ثواب اس کو آج کے دور میں بھی ملتا ہے. تو تربیت دی، یہ اولاد کے بارے میں بتایا کہ اولاد سے محبت کرنی ہے، ان کا اچھا نام رکھنا ہے.
جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ نے ان کا نام رکھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام تبدیل کر کے خود سے حسن نام رکھا۔ پھر امام حسن پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا، جناب مولا مشکل کشا نے رکھا۔ پھر بھی اس کو تبدیل کر کے، اس نام کو تبدیل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام تبدیل کر کے حضرت امام حسن کا بھی نام چینج کیا، امام حسین کا بھی نام چینج کیا، اگرچہ وہ نام برے نہیں تھے، وہ برے نام نہیں تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نام تبدیل کیے اور ایک شہزادے کا نام حسن رکھا، ایک شہزادے کا نام حسین رکھا۔ تو تربیت دی اس بات کی کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو، اس نے سلوک کرو، اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرو، وہ تمہارے پیار کے طالب ہے، وہ تمہاری اولاد تمہارے پیار کی بھوکی ہے، تم اسے پیار کرو، تم ان سے محبت کرو، تم ان کا اچھا نام رکھو، تم ان کو دین سکھاؤ۔ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، یہ بھی اولاد کی تربیت میں شامل ہے۔ اور جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو اور انگلی پکڑ کر ان کو مسجد میں لے آؤ، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے۔ اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ڈانٹ ڈپٹ کر بھی نماز پڑھاؤ، یہاں تک کہ اسے مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ اچھا، یہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اگر یہی اولاد تربیت کی کمی کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے، شرابی اور کبابی ہونے کی وجہ سے، فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے جہنم میں جلنے لگی، تب اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ دنیا کی تکلیفیں تو چھوٹی ہیں، یہ دنیا کا نقصان تو پورا ہو سکتا ہے، یہ دنیا میں اگر اولاد نے کوئی نقصان کر دیا وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن جو آخرت کا نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے، جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم جس طریقے سے اولاد کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ دنیا میں اپنے دنیا میں ان کا نقصان برداشت نہیں کرتے، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ اسی اولاد کا آخرت میں بھی نقصان برداشت نہ کریں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں اور 10 برس ہے ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بہن بھائی بھی ایک بستر میں نہ سوئیں، توجہ چاہ رہا ہوں، بہن بھائی بھی ایک بستر میں نہ سوئیں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ آقا کا فرمان ہے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، سمجھ بوجھ والے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں 7 سال کا بچہ ہے ان کے بھی بستر الگ کر دیے جائیں، بلکہ 5 سال کا بچہ اس کے بھی بستر الگ کر دیے جائیں، تو وقت پر ان کی شادی کر دی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، یعنی جو مجھے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، مکہ میں آپ کا وصال ہونے لگا تھا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے کسی کی ہجرت ہو وہاں ہی اس کا وصال ہو، اس لیے فرمایا اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ اب توجہ طلب کا بات ہے، کائنات کے والی تشریف فرمائے اور صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، بڑی دولت سے نوازا ہے، میں اس مال کی وصیت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کر سکتے۔ فرمایا نہیں، سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کر سکتے، تم سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دو گے اور تمہاری اولاد جو ہے وہ بھیک مانگتی پھرے گی، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی سارا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی شریعت کا حسن ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے،
لیکن سارا مال اللہ کے راستے میں بھی خیرات نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو بندہ کر رہا ہے اس کی اگر اولاد ہے تو کل دھکے نہ کھاتی پھرے، کل در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی پھرے، کل ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ تو شریعت نے منع کر دیا، اگر مال خرچ کرنا ہے تو آدھا کر سکتے ہو، آدھا معمول کے مطابق ان کے لیے چھوڑ دو جس سے ان کا اچھا گزر بسر ہو جائے، اگر آدھے سے زیادہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اگر بالکل خرچ نہ کرنا پڑے تو کر دو، لیکن یہ حقوق اللہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن معاف ہو سکتے ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، تو حقوق العباد جو ہے وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، حالانکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کے لیے تھوڑا سا مال بھی چھوڑ کر چلے جاتے وہ کافی تھا، اور ان کی بھی شادی ہو جانی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے گھر میں چلا جانا تھا، نہیں فرمایا ان کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، سارا مال خرچ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہاری بیٹی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ نہ کریں، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں۔ تو حضرات محترم، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ نیکی کروں؟ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیکی کا حکم دیجئے، میں کس کے ساتھ کروں؟ آقا نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ سبحان اللہ، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو فوت ہو چکے، وہ تو قبر میں پہنچ چکے، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ تو آقا نے فرمایا پھر اپنی اولاد سے نیکی کرو، اللہ تمہیں والدین سے نیکی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اولاد سے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ فضیلت لیں، یہ ہمیں عزت ملے، یہ احترام ملے کہ ہم والدین کے ساتھ نیکی کرتے، تو جو شریعت نے ہمیں فضیلت دینی تھی وہ اب ہمیں مل جائے۔ تو فرمایا وہ بندہ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرے، اللہ اسے والدین کے ساتھ نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی ایک بات توجہ طلب ہے، والد میرا ہے، والدہ میری ہے، یا اولاد میری ہے، میں نیکی ان کے ساتھ کر رہا ہوں، ثواب مجھے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یعنی والد نے تو مجھے پیدا کیا ہے نا، والد تو مجھے میرے لیے کام کرتا ہے، میرے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ ایک ہستی کائنات میں ایسی ہوتی ہے، ایک ہستی بلکہ دو کہتے، والدین، جو والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا ہو، اور کوئی نہیں چاہتا کہ میرا استاد نہیں چاہتا کہ میرا شاگرد مجھ سے بڑا ہو۔ ہاں اللہ والے چاہتے ہیں، میں مطلق نفی نہیں کرتا، استاد کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا شاگرد مجھ سے بڑھ جائے، ہاں یہ مطلق نہیں ہے، ہو سکتے ہیں ایسے اساتذہ موجود ہوں جو چاہتے ہوں کہ ہمارے شاگرد ہم سے بڑے ہو جائیں، ہم سے بڑھ جائیں، فضیلت میں بڑھ جائیں، فضیلت میں تو کوئی نہیں بڑھ سکتا، علم میں بڑھ جائیں۔ تو باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میرے 4 جاننے والے ہیں، میرے بیٹے کے 6 جاننے والے ہوں، میرے پاس تھوڑی رقم ہے، میرے بیٹے کے پاس زیادہ رقم ہو، تو باپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا تم اپنی اولاد سے نیکی کرو، نیکی تم اپنی اولاد سے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اچھا، اس سے اگلی جو بات، کیونکہ بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی، تو اسلام نے صرف والدین کو سامنے نہیں رکھا، صرف اولاد کو سامنے نہیں رکھا، اور بڑی توجہ طلب بات ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک شخص، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا جو آقا علیہ السلام کی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا داماد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر بات دہرانے لگا، آج کوئی بندہ اگر اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، اس کی رضا کو قبول کر لے، جو اس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے اور راضی ہو جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا، اور فرمائے گا کیا، تجھے تو رزق کی ضرورت تھی، تو نے تو بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو نے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، تو نے تو اس کے لیے جہیز بنانا تھا، تو نے پھر بھی میرے نام کی لج رکھتے ہوئے،
میری عزت اور احترام کی خاطر اور میرے لیے میری رضا کے لیے اللہ فرمائے گا تم نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، تم میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گئے، میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاتا ہوں، اور فرشتوں سے اللہ حکم فرمائے گا اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے مومن کے لیے۔ والدین کے ساتھ محبت کرے تب بھی اسے اجر ملتا ہے، اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کرے تب بھی اس سے ہی اجر ملتا ہے۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ایک تو والدین ہے نا، اولاد ہے، اب والدین کے الگ سے حقوق بیان کیے، اولاد کے الگ سے حقوق بیان کیے۔ ایک رشتہ ایک ازدواجی رشتہ بھی ہے، ایک میاں بیوی کا بھی آپس میں تعلق ہے، یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اور سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنی بیوی کو جوتی کی نوک کے برابر سمجھتے ہیں، ایسے بندے کو سوچنا چاہیے۔ کائنات کے والی کا فرمان کہ کائنات کے والی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، حضرت حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اعلیٰ خاتونیں دی ہیں، خواتین دی ہیں، تو آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے ہیں جن کے ہونٹ بھی پیلے ہو چکے تھے اور آپ سے عمر میں بھی زیادہ تھی، اور بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں پریشان مت کیا کرو، جب سارا مکہ میرا مخالف تھا وہی ایک تو تھی جو میرا ساتھ دینے والی تھی۔ جب سارا مکہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، اپنا تن، اپنا من، اپنا دن سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت آیا اور وہ عرض فرماتی کیا ہے، اپنی بیٹی سیدہ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگی کہ اے میری بیٹی اپنے والد کے پاس جاؤ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے چادر مانگ کر آئیں کہ میرا آخری وقت آ گیا اور اس چادر میں دفن ہونا چاہتی ہوں۔ اور توجہ طلب بات ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان امی جان آپ کی چادر منگوا رہی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا، جاؤ بیٹا اپنی امی سے پوچھ کے آؤ کہ چادر کا کرنا کیا ہے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امی جان سے پوچھنے کے لیے آئی کہ چادر کا کیا کرنا ہے، پیچھے کائنات کے والی بھی تشریف لائے، اور جب گھر میں تشریف لائے تو فرمایا، خدیجہ چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی، کیا کرنا ہے؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مجھے بخار ہے نا، یہ جان مجھے پتہ ہے یہ جان لیوا ثابت ہوگا اور میرا آخری وقت آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے، میری بخشش ہو جائے آپ کی چادر کی نسبت کی وجہ سے۔ تو آقا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا مارا جو اپنی بیوی کو جوتی کی نوک کے برابر سمجھتے ہیں۔ فرمایا، کیا خدیجہ تو نے تو مجھ سے چادر مانگی ہے، اگر آج تو مجھ سے میری جلد مانگتی میں وہ بھی تجھے اتار کر دے دیتا، میں وہ بھی تجھے اتار کے دے دیتا۔ اور آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا، گلاس کے اندر پانی پیا، یہ گلاس اور گلاس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا، تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ سارا پانی نہ پینا، کچھ چھوڑ دینا، توجہ چاہتا ہوں۔ اور یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام کا عمل دیکھیے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے یہ سارا نہ پینا، آدھا چھوڑ دینا۔ تو حضرت عائشہ نے آدھا چھوڑ دیا، جب گلاس پکڑا اور فرمایا تم نے پانی پیا کہاں سے ہے، تو حضرت عائشہ نے نشاندہی فرمائی کہ میں نے یا رسول اللہ یہاں سے پیا ہے، اسی جگہ سے کائنات کے والی پی رہے ہیں جن کے عمل کو رب کائنات اپنا عمل کہتا ہے، جن کے چلنے کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، جس کی چادر کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، جو جائے تو قرآن بنے، واپس آئے تو قرآن بنے، عرش پہ جائے تو قرآن بنے، واپس آئے تو قرآن بنے۔ جب اپنی بیوی کے ساتھ ان کا حسن سلوک یہ ہے کہ جس جگہ سے بیوی نے پانی پیا ہے کائنات کے والی بھی اسی جگہ سے پانی پی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک تو یہ تو ہے نا شوہر کے لیے حکم،
اور بیوی کے لیے بھی کچھ احکام ہے جو شوہر کے اس نے پورے کرنے ہیں. تو اگر یہ بھی کتنی بڑی بات ہے, بیوی کو حکم دیا گیا, یہ کتنی بڑی بات ہے, اور گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا بڑا جملہ ہے. اور ادھر بیوی کو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. یہ بیوی کو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا, توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ عورتیں بھی سنیں جو اپنے شوہر کے بارے میں بری بری باتیں کرتی ہیں, یہ وہ عورتیں بھی سنیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک اس بات کو توجہ سے سنا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اگر یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ عائشہ کس جگہ سے تو نے پانی پیا ہے, میں اسی جگہ سے پینا چاہتا ہوں, یہ بھی اسی حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی طرح شوہر کو بھی حکم دیا وہ اپنے گھر والوں سے خاص محبت رکھے, ان کا خیال رکھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا ہے. تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا ہو. اچھا, حضور نے اچھے بندے دی پہچان کرائی ہے. میں وہ پہچان دسنے لگا, ایک ترکڑی دیتا پیا ان دے میرے سمایت ہر بندہ اپنے آپ کو تول لوے کہ کیڑا بندہ ان دا وزن کیڑی سائڈ تے ہو سی. یا آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے جو بہترین شخص وہ ہے, بہترین شخص وہ ہے جیڑا گھر آوے تے ان دی اولاد بھی خوش ہو جاوے, او دے گھر والے بھی خوش ہو جاویں, او دی بیوی بھی خوش ہو جاوے. سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں, تواڈے جو بہترین بندہ ایک کائنات دے والی مینوں کوئی چک دا نمبردار آکھ دے بہترین ہے تے میں جناب ہو سکتا ہے میرے چ نہ آ جاوے, میرے چ غرور آ جاوے, میرے چ تکبر آ جاوے کہ مینوں چک دے نمبردار آکھ دیتا بہترین بندہ ہے, یا علاقے دے کسے چودھری آکھ دیتا بہترین بندہ ہے, کسے ایم پی ایم این اے آکھ دیتا بہترین بندہ ہے. لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے رب اپنے جد کھولتا ہے. یہ بولدا نہیں, رب بولتا ہے. ان کن دی کنجی رب اے دے دیوا یار صداواں لوکاں نو. کائنات کے والی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر میں داخل ہو اس کی اولاد بھی خوش ہو جائے, اس کی بیوی بھی خوش ہو جائے, اس کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. اور فرمایا تواڈے چ برا شخص او ہے گھر آوے تے اولاد بھی سہم کے ایک نکر وچ بیٹھ جاوے, بیوی بھی سہم کے ایک نکر وچ بیٹھ جاوے, گھر والے بھی ایک دو اچھی آواز نہ کرے آ فلانے کمرے دے وچ ستا پیا اٹھی نہ کھلوے. تو فرمایا تواڈے جو بدترین شخص ہوے کہ جن دے آمن تے گھر والےاں دے وچ تھلی مچ جاوے, جن دے آمن تے گھر والےاں دیاں نینداں حرام ہو جاویں, جن دے آمن تے گھر والےاں دے وچ خوف تے ڈر پیدا ہو جاوے. یاد رکھو اگر تیرے آمن تے تیرے گھر والےاں دے وچ خوف تے ڈر پیدا ہوندا نا تے ہر چھوٹے دے اوتے ایک بڑا موجود ہے, ہر چھوٹے دے اوتے ایک بڑا موجود ہے. تو پیچھے حدیث پاک میں تواڈے سامنے رکھی ہے کہ من لا یرحم ولا یرحم, جیڑا کسے تے رحم نہیں کردا او دے اوتے بھی رحم نہیں کیتا جاتا. تو فرمایا جیڑا بہترین شخص ہوے گھر آوے تے اولاد بھی آکھے اسا روٹی کھاونی تے اپنے والد نال کھاونی, بیوی بھی آکھے میں روٹی کھاونی تے اپنے شوہر دے نال کھاونی ہے, بہنا بھائی بھی آکھن. ایتھے میں ایک بڑی توجہ طلب گل, اسی اپنے دوستاں لے جانے ہیں جناب آ دن مچھی کھوا کے لے آئے, کوئی آندا جی آ دن فلانے ہوٹل دے وچ روٹی کھوا کے لے آواں, کوئی آندا اچھا کدی کہ کوئی اس طریقے اپنے بھراواں نوں بھی لے کے گیا, پتہ نہیں میری گل کسے نوں سمجھ آندی نہیں یار اے میرے چار بھائی ہیں تے اج میں انہاں نوں لواں, انہاں نوں جناب گڈی دے وچ بٹھاواں تے لے جاواں فلانی جگہ تے مچھلی کھوا کے لے آواں, اے میرے رشتہ دار ہیں, اے میرے بھائی ہیں تے اے میرے ماں جائے ہیں, اے میرے باپ جائے ہیں, انہاں نوں لے کے نہیں دوستاں نوں جناب کوئی کتھوں چا لیا, کوئی کتھوں چا لے, کوئی کتھوں چا لے, کتھے جی فلانے ہوٹل تے چلنا, فلانے ہوٹل دے وچ. سب تو پہلا حق انہاں دا جنہاں جے اے اونچا بول لویں تے تو برداشت نہیں ہوندے, او تینوں بھگتی کیتی رکھن تے جگتا ماری رکھن تو سب کچھ برداشت کر جاندا تے پھر یہ حسن سلوک نہیں ہے, یہ پیار محبت نہیں ہے, یہ چاہت الفت نہیں ہے. سب تو پہلا حق انہاں دا ہے اگر اونچی بول بھی لیندے تو صبر کرنا, اللہ تینوں صبر دا اجر عطا فرماوے گا. تو یہ اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کی بات ہے. آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر میں داخل ہو تو تیرے گھر والے خوش ہو جائیں, تیری اولاد خوش ہو جائے, تیری بیوی خوش ہو جائے, تیرے بہن بھائی خوش ہو جائیں, تیرے گھر کے سارے افراد خوش ہو جائیں. اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جڑا گھر دے وچ داخل ہوئے تو سارے سہم کے بہ جاویں, ان دے ورگا بدترین شخص ہے ہی کوئی نہ. کہ کائنات دے والی نے ارشاد فرمایا ہے
تو اگلی گل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں، 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب مریں گے تو جنت میں جانے میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ 4 بندے ہی ہو جو ہیں جدن انہاں مرنا ہے انہاں کو کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی مرن تو بعد ایک قبر دی منزل ہے، یہ جنت دے جانے دی رکاوٹ ہے۔ قبر جڑی ہے یا جنت دے باغاں چوں باغ ہے یا جہنم دے جہنم گڑیاں چوں گڑا ہے، جے قبر جہنم دے گڑیاں چوں گڑا بن گئی تے جنت دے جاونا چوں رکاوٹ بن گئی۔ پھر اگوں جناب برزخنیاں منزلاں ہیں طے کرنی ہیں، پھر اگے پل صراط ہے جڑا طے کرنا ہے، حضور فرمائے پھر اگے میدان محشر ہے جڑا 50,000 سال دا دے ہے، پھر جناب ترکڑی لگنی ہے، میزان عدل لگنا ہوندے تے سارے اعمال تلنے ہیں، اس تو بعد جنت تے جہنم دا فیصلہ ہونا ہے۔ اس دے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کسے دے چہرے سفید ہو سن، کسے دے چہرے کالے ہو سن، کسے دے اعمال نامے سجے ہاتھ وچ ہو سن، کسے دے اعمال نامے کھبے ہاتھ وچ ہو سن، تے سجے ہاتھ والے جنتی ہو سن، کھبے ہاتھ والے جہنمی ہو سن۔ حضور فرمایا 4 بندے ایہو جے حالات دے وچ بھی ایسے ہیں جڑے جنت دے وچ کئی شے بھی انہاں دے رکاوٹ نہیں، ایسو فوت ہو سن، ایسو جنت دے وچ پہنچا سن۔ انہاں چوں پہلا شخص ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جیڑا ایو جی سچی توبہ کرے، انہاں دے جو پہلا شخص ہوئے جیڑا سچی توبہ کرے کہ دوبارہ اوندا گناہ والے جاونا انج ہی مشکل تے ناممکن ہوئے جویں جانور دے تھڑا چوں کڈھے ہویا دودھ دوبارہ نہیں پایا جا سکدا، او بندہ گناہ چھڑ کے نیکیاں لے آ جاوے تے ایویں دوبارہ واپس گناہ والے نہ جا سکے، کل قیامت والے تے وہ بندہ بھی غیر حساب کتاب تو، یعنی فرمایا ایتھے مرضی ایتھے جنت ہوتا انتظار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا شخص وہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی جی گل کہی نہیں، سبحان اللہ ڈھلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تے سانو تھوڑی جی تردد پیدا ہو جاتا ہے بھی یار اے گل تھوڑی جی اوکھی، ماں پیو نو راضی کرنا، اس تو کو جو دوستاں نو راضی کراونا تے اسی کرن واسطے تیار ہیں، علاقے دے وچ کسے لے جناب انہاں دی لڑائی مناون واسطے تیار ہیں، لیکن نہیں مناونا تے اپنے بھائی نو نہیں مناونا، نہیں منت کرنی تے جناب اپنے والدین دی منت نہیں کرنی۔ تو توجہ چاہتا ہوں، ایک او شخص جا ایو جی توبہ کیتی کہ واپس ہوندا دوش گناہ والے لوٹنا انج ہی مشکل تے ناممکن ہو گیا جویں جانور دے تھنیوں چوں نکلے ہوئے دودھ دوبارہ لوٹانا تے پلٹانا مشکل ہوندا ہے۔ فرمایا ایدو مرسی ایدو جنت ہوندا انتظار کریں دی کھڑوسی سی۔ دوسرا شخص جائے آپ دے ماں پیو نو راضی کر لیا۔ کہتے ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا بندے تے او دا والد راضی ہوئے اس بندے تے او دا رب بھی راضی ہوئے، جیڑے بندے تے او دا والد راضی ہے اس بندے تے رب بھی راضی ہے۔ تریہ شخص، دوا شخص جہاں والدین راضی کر لے، تریہ شخص ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ تھی ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی ذرائع آمدنی کم تھی، اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، وہ بھی مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور چوتھی وہ عورت، اب توجہ سے سنیے گا یہ بات، اور میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں جو میری گفتگو جن تک پہنچ رہی ہے پہلے تو ساتھ سنن دی لوڑ کا ہی نہیں، یہ سندیاں پئیاں ہیں تھا اینو توجہ نال سن لویں۔ وہ چوتھی وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا۔ سبحان اللہ۔ چوتھی وہ عورت، یعنی ایک کو بندہ، میں دوبارہ بات دہرائیندہ پہ، میں صرف یاد کرانا چاہتا، میں خطابت کا تنتنا اور جوہر نہیں دکھانا چاہتا، میں یہ بات، یہ ایک بات ہی اگر دل پہ اثر کر گئی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اندازے کے بیان گرچہ کچھ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج ایک گل تے بھی پورا جڑا سی ادھا گھنٹہ بیٹھے نا ایسے ایک تے بھی عمل ہو گیا نا تو ساڈا بیڑا پار ہے۔ ایک کو بندہ جے توبہ کیتی، ایو جی توبہ کیتی کہ جناب وہ ہٹ کے گناہ والے نہ گیا، کیویں نہ گیا جویں جانور دے تھڑاں چوں دودھ باہر آ جاوے تے واپس نہیں جا سکدا، او بندہ مرسی تے سیدھا جنت وچ جاسی۔ آقا نے فرمایا دعا او شخص جے آپ دے ماں پیو نو راضی کر لیا، تریا او شخص جن دی ذرائع آمدنی تے تھوڑے ہان لیکن ذرائع اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہون دے باوجود اس اپنی اولاد دے پیٹ وچ ایک بھی حرام دا لقمہ نہیں جاون دیتا۔ تے چوتھی او عورت جیڑی اس حال وچ مری کہ او دا شوہر او دے تے راضی آ، او بھی ایدو مرسی ایدو جنت ہوندا انتظار کرے۔ اچھا ایک قول حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے میں ملتا ہے، انہاں دی بلایت دے بارے زہد الانبیاء انہاں نو آکھیا جاندا ہے۔ کی آکھیا جاندا ہے؟ زہد الانبیاء آکھیا جاندا ہے۔ ایک قول ملتا ہے کہ انہاں بھی فرمایا ہا کہ کاش میں کافر ہوندا تے مسلمان ہو کے رب کو جنت لے لواں، سبحان اللہ، یعنی میں ہوندا کافر کلمہ پڑھا سو تے کلمہ پڑھن تو بعد میرے سارے جڑے اعمال ہن وہ نیکیاں دے وچ بدل جاون ہا تے میرے سارے تے میں رب کو جنت لے لواں سو۔
دوسرا انہیں فرمایا میں عورت ہوندی تے خامد دی خدمت کر کے رب کو جنت لے لیں۔ تو حضرات محترم، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، آج ہمارے پاس ٹائم بھی ہے۔ جو بندہ چلا جاتا ہے اس کا وقت تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا، آج ساڈے کول ٹائم ہے، ساڈے کول وقت ہے۔ اچھا جڑے بندے بھگ گئے ایتھے دنیا تو چلے گئے، آج جو واپس آ جاویں تے جڑے کام دسن اے کرے سن یا نہ کرے سن، جڑے میں کام چار دسن بھائی جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا آج جو کسے نہ کسے طریقے واپس آوے اس دنیا تے اے جڑے چار نو کام دسے گن تانوں دسے گن یا میں نو دسے گن اسی کرے او آ دے کرے سن یا نہ کرے سن۔ اچھا اے بھی پکی گل ہے، او آ کے ہن نہیں کر سکتے، اے بھی پکی گل ہے، او آ کے ہن نہیں کر سکتے تے آپ اے بھی پکی گل ہے چاہیے تے آپاں کر سکنے ہیں، اللہ دی توفیق شامل ہوئے تے آپاں کر سکنے ہیں۔ سچی توبہ کرنا بھی رب اسیاں نے جویں رب نو منظور، رب نو تے ایو منظور ہے کہ تو اللہ دے نیک کام اللہ دی بارگاہ دے وچ جھک جاویں، رب نو کدوں منظور ہے کہ تو کتے لڑاویں، رب نو کدوں منظور ہے کہ تو چوریاں کرے، رب نو کدوں منظور ہے کہ تو ڈاکے ڈالے، رب نو کدوں منظور ہے کہ تو جناب لوگاں دا جینا حرام کر دے، رب نو کدوں منظور ہے کہ تو لوگاں دے حقوق غصب کرے، رب نو تے چنگے کام ہی منظور ہیں۔ اس ایک جملہ بولیا جاتا پتہ نہیں اللہ کیڑے کماں چ راضی، او چنگیاں کماں چ راضی ہے اللہ، ماڑیاں کماں دے وچ اللہ راضی نہیں۔ اللہ کی رضا ہے تو اچھے کاموں میں ہے، اللہ کی رضا ہے تو سنت اور شریعت پر عمل کرنے میں ہے، اللہ کی رضا ہے تو والدین کے حقوق ادا کرنے میں ہے، اللہ کی رضا ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرنے میں ہے، اللہ کی رضا ہے تو حقوق العباد ادا کرنے میں ہے، اللہ کی رضا ہے تو حقوق اللہ عباد کرنے میں ہے۔ اللہ دی رضا چوری دے وچ نہیں ہے، اللہ دی رضا ڈاکے دے وچ نہیں ہے، اللہ دی رضا زنا دے وچ نہیں ہے، اللہ دی رضا جڑی ہے وہ اللہ دی نافرمانیاں دے وچ نہیں ہے، اللہ دی رضا اللہ دی فرما برداریاں دے وچ بھی ہے، وچ ہی ہے، وچ بھی نہیں وچ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو دے حضور دعا ہے کہ سانو اپنے محبوب دی سنت شریعت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ موضوع اج بھی مکمل نہیں ہویا، حقوق العباد دے وچوں ہجے اگر اینو تیسرے حصے دے وچ شامل کیتا جاوے تو ہو سکتا ہے جو اگلے جمعے اللہ دی توفیق ہوئی او انشاءاللہ تواڈے گوش گزار کیتا جاسی۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے آقا علیہ السلام دی سنت تے شریعت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔